اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج تابوت سکینہ کے متعلق بیان کیا جائے گا کہ یہ تابوت سکینہ ہے کیا چیز، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ سورہ بقرہ کی 248 نمبر آیت مبارکہ میں تابوت سکینہ کا ذکر بیان کیا گیا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ تورات کے لیے بیت المقدس میں ایک مسجد اور تابوت سکینہ جو ہے اس کے لیے ایک صندوق بناؤ اور قربانیوں کے لیے ایک قبہ بناؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ہر شخص پر ایک ایک مسکال سونا مقرر کیا۔ بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے وہ 6,705 لوگ تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک مسجد بنائی جس کی لمبائی 70 گز تھی اور چوڑائی بھی 70 گز تھی۔ پھر آپ نے ایک قبہ بنایا جس میں سونے کی قندیلیں تھیں جو سونے کی زنجیروں سے لٹکی ہوئی تھیں، اور وہ زنجیریں موتیوں اور یاقوت سے مزین تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبہ کے 4 دروازے بنوائے۔ ایک دروازے سے صرف فرشتے اس میں داخل ہوتے ہیں، دوسرے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرے سے حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کی اولاد داخل ہوتی، اور چوتھے سے جو بنی اسرائیل تھے وہ داخل ہوتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس قبہ میں سفید سنگ مرمر کا ایک سوراخ والا پتھر بھی نصب کیا۔ آسمان سے بغیر دھوئیں کے ایک آگ اترتی اور جو بھی اس قبہ میں قربانی ہوتی اسے کھا لیتی، اور وہ قربانیوں کو، ان قندیلوں کو روشن کر دیتی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شمشاد کی لکڑی سے ایک تابوت بنایا، ایک صندوق بنایا جس کی لمبائی 2.5 گز تھی، چوڑائی 2 گز اور جو اونچائی تھی وہ 1.5 گز تھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس میں وہ سکینہ رکھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر اس وقت اترا تھا جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے تھے جنت سے، اور وہ سکینہ اس کے وارث انبیاء کرام ہوتے رہے، انبیاء کی طرف وہ آتا رہا، یہاں تک کہ وہ سکینہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تک آ پہنچا۔ اس سکینہ کے متعلق علماء میں یہ اختلاف ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ سکینہ وہ ایک سونے کا تشت تھا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام کے دلوں کو دھویا جاتا تھا۔ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ سکینہ وہ ایک اللہ کی طرف سے روح تھی کہ جو لوگوں سے کلام کرتی تھی، اور جب لوگوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہو جاتا اور لوگ فیصلہ کروانا چاہتے تو اس کے پاس آ جاتے اور وہ آواز نکالتی، کلام کرتی، لوگوں کے درمیان فیصلہ کرواتی، حق و باطل کو ظاہر کر دیتی۔ اور ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ وہ مردہ بلی کی طرح ایک چیز تھی جس کے 2 سر اور انسان کی طرح اس کا منہ تھا، اور بنی اسرائیل کی جب بھی کسی سے جنگ ہوتی تو اس تابوت کو اٹھا کر آگے رکھتے، اور جب وہ بلی چیخ مارتی تو بنی اسرائیل کی جان جاتے کہ انہیں دشمن پر اب فتح اور کامیابی حاصل ہو جائے گی۔ اور بعض مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی کچھ چیزیں تھیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی 2 نالین اور آپ کے عصا کا ایک ٹکڑا تھا، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ شریف اور من و سلوہ جو بنی اسرائیل پر اللہ کی طرف سے نازل ہوا، اور اس کے علاوہ وہ الواح کی تختیاں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نیچے ڈالنے کی وجہ سے گر گئی تھی، ان کے بھی کچھ ٹکڑے اس تابوت کے اندر موجود تھے۔ تو قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین کر لے گئی تھی۔ پھر طالوت نے وہ بنی اسرائیل کے حوالے کیا، یعنی جب جالوت سے جنگ کی گئی قوم عمالقہ سے تو وہ طالوت ان سے واپس لے کر آیا، اور جب قوم عمالقہ بنی اسرائیل سے وہ تابوت چھین کر لے گئے تو قوم عمالقہ نے اس تابوت کی بے ادبی کی، توہین کی، تو جس کی وجہ سے قوم عمالقہ پر طرح طرح کے مصائب نازل ہوتے گئے۔ تو ایک شخص نے انہیں یہ مشورہ دیا جب تک یہ تابوت تمہارے پاس رہے گا تم پر یہ مصیبتیں نازل ہوتی رہیں گی، لہٰذا تم اس تابوت کو اپنے پاس سے نکال دو۔
تو انہوں نے قوم عمالقہ نے ایک بیل گاڑی پر اسے لادا اور بیلوں کو ہانک دیا۔ بیل خود بخود چلتے ہوئے بنی اسرائیل کی زمینوں تک آ گئے اور بیلوں نے اس گاڑی کو وہاں چھوڑا اور وہاں سے غائب ہو گئے۔ فرشتوں نے اس بیل گاڑی سے اس تابوت کو اٹھا لیا اور زمین و آسمان کے درمیان اڑنے لگے۔ لوگوں نے بھی انہیں دیکھا۔ فرشتے اس تابوت کو لا کر طالوت کے گھر لے آئے، وہاں رکھ دیا۔ تو اس تابوت کی وجہ سے طالوت کو جالوت بادشاہ پر فتح حاصل ہوئی۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ تابوت بحیرہ طبریہ میں اب موجود ہے۔ جب حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آسمان سے زمین پر اتریں گے تو وہاں بحیرہ طبریہ سے آپ اس تابوت کو نکال لیں گے۔ واللہ عالم و رسولہ، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالی جو انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات ہیں، اللہ تعالی ان کا فیضان اور ان کا ادب و احترام ہمیں کرنا نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔